ذی الحجہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی ابتدائی جو عشرہ ہے 10 دن، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور آپ سے بتایا تھا کہ اسلامی کیلنڈر میں 3 مہینوں کے 3 عشرے کی بہت زیادہ اہمیت۔ رمضان کے آخری عشرے جس میں شب قدر ہوتی ہے، محرم کا پہلا عشرہ جس میں عاشورہ ہوگا، اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ جس میں مناسک حج ادا کیے جائیں۔ الحج اشہر معلومات، اشہر حج کہا جاتا ہے شوال، ذیقعدہ اور ذی الحجہ کی ابتدائی، لیکن حج کے جو مناسک ہیں، جو کام ہیں، وہ تقریباً 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتے ہیں۔ اب جو لوگ دور ہیں وہ بہرحال پہلے جائیں گے، سفر پہلے سے شروع ہو جائے گا، اور وہاں جانے کے بعد جو کام ہے ان کو کرنا پڑے گا۔ لیکن حج کی اصل عبادت جو ہے وہ 8 تاریخ سے شروع ہوتی ہے، جس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد یوم عرفہ جو 9 تاریخ ہے، 8 تاریخ کو لوگ مینا جاتے ہیں، مینا میں کچھ کرنا نہیں ہے، بس 5 وقت کی نماز وہاں پڑھنا ہے، اور صبح کو اٹھتے ہی عرفہ کی طرف جائیں۔ یوم عرفہ 9ویں ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے۔ حاجی لوگ تو اپنے حج کے احکام میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ نہیں جا سکے ہیں یا نہیں گئے ہیں، ان کے لیے اللہ جل شانہ نے کہا کہ حاجیوں سے اگر تھوڑی سی مشابہت اختیار کر لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی بہانے آپ کو بھی اجر و ثواب سے نوازے۔ حج کا ثواب تو نہیں ملے گا، لیکن حاجیوں کی مشابہت کی وجہ سے کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ دے دے۔ جیسے شاعر کہتا ہے کہ میں نیک تو نہیں ہوں، لیکن نیکوں سے محبت کرتا ہوں، تو اس محبت کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی عطا کرے۔ حاجی لوگ جب احرام باندھ لیتے ہیں تو سلا ہوا کپڑا نہیں پہنتے، سر کھلا رکھتے ہیں، بال نہیں کاٹ سکتے ہیں، ناخن نہیں کاٹ سکتے ہیں، جو زائد بال ہوتا ہے اس میں کسی طرح کا کوئی نہیں کٹوتی ہوگی، جو کچھ کرنا ہو پہلے کر لیجیے۔ تو اگر ہم آپ حج کے لیے نہیں گئے ہیں، چاند تو ہو گیا ہے، جن لوگوں نے حجامت بنوا لی ہے ٹھیک ٹھاک، ان کے لیے بہرحال اچھا ہی ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ کرتے ہوں ان کے لیے مستحب، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، مستحب اور بہتر یہ ہے کہ بال وغیرہ، موچھ وغیرہ جو ہے پہلے سے بنوا لیں۔ ان ایام میں نہ بنوائیں، قربانی کرنے کے بعد بنوائیں، چاہے ناخن ہو، چاہے بغل کے بال ہو، چاہے ناف کے نیچے کے بال ہو، یہ سب جو ہے اب نہ کیجئے، پہلے کر لیا۔ بہرحال جمعہ پہلی تاریخ ہو گئی ہے، لیکن اگر اب سے بھی آپ کیا ہے مشابہت اختیار کر لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب دے دے۔ لیکن یہاں تو معاملہ عجیب و غریب ہے۔ جس نبی نے ہم سے کہا وہ داڑھی بڑھاؤ، مونچھوں کو کترواؤ، اس کے امتی روزانہ چھلتے رہتے ہیں، اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ مستحب کیا، وہ تو فرض اور واجب کے درجے میں، لیکن ہم نبی کی سنت کہہ کے اس کو ٹالتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اتنا ہمارا نقصان ہوا، اتنا نقصان ہوا ہے، اور نہ جانے کیا کیا ہوا۔ اللہ کے رسول کی سنت کو اپنانا چاہیے، اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ واجب ہے، فرض ہے، کریں گے کتنا ثواب ہوگا۔ میرے نبی نے کیا ہے، میرے نبی نے کہا ہے، اس کو کرنا ہے، اس کو کیا ہے اسی کے مطابق چلنا۔ لیکن ہم لوگوں نے بہت سی چیزوں کو بس نبی کی سنت کہہ کے ایسا ٹال دیے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا بے پناہ نقصان ہو۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس 10 دن میں اپنے زائد بالوں کو، ناخن کو تراشو مت، بلکہ سب کو چھوڑ دو، اور جب قربانی کر لو تب یہ۔ عرفہ کے دن اللہ کے رسول نے کہا روزہ رکھ لیا کرو اگر ہمت اور طاقت ہو، یہ نفل ہے، لیکن ثواب اللہ تعالیٰ بہت دیتے۔ تکفر السنۃ التی قبلها بعد، ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے تمام گناہ اللہ میاں معاف کرے۔ اور حاجیوں کے لیے کہا گیا الحج العرفہ، کہ حج کا جو سب سے اہم رکن ہے وہ وقوف عرفہ۔ اگر کوئی حاجی یہاں سے جائے اور عرفات کے میدان میں تھوڑی دیر وقوف نہ کرے، وہاں نہ پہنچے، تو اس کا حج نہیں۔ تو یقینی طور پر اتنے اچھے اچھے دن ہم کو مل رہے ہیں۔ اس رات کو کہا گیا کہ یہ شب قدر کی رات ہے، ثواب اسی طرح سے ملتا ہے۔ تو ان ایام میں ہم کو اور آپ کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا چاہیے۔
सबको ये अहद कर लेना चाहिए कि 5 वक्ता नमाज हम छोड़ेंगे नहीं, जमात के साथ पढ़ेंगे, सुनन और नवाफिल की पाबंदी करेंगे। इसलिए कि यहाँ जो पाबंदी कर लेंगे इसका अज्र आपको वहां मिलेगा, यहाँ रहते हुए महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन जब एक एक नेकी के लिए तरसेंगे और दौड़ेंगे किसी के पास मांगने के लिए, तो कोई आपके पास आएगा नहीं, देने के लिए तैयार नहीं होगा। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी, सारे लोगों के पास जाएगा, कोई मदद के लिए तैयार नहीं। इसलिए आपको उस दिन की तैयारी कर लेना चाहिए और जितना नेकियां बटोर सकते हो बटोर लीजिए। यकीनी तौर पर हम और आप नेकियों के हर वक्त मोहताज रहते हैं। अल्लाह मुझको भी और आपको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक इनायत करे। और अगले हफ्ते ही नमाज का ऐलान होगा कि ईदगाह में होगी, यहाँ होगी, मौसम देख के और वक्त के एतबार से। जल्दबाजी का मत कीजिएगा, ईदगाह के लिए तैयार रहिएगा। लेकिन अगर मौसम खराब हुआ, बारिश हो गई, तो बहरहाल मस्जिद में होगा, तो वक्त का और जगह का ऐलान अगले जुमा को इंशाअल्लाह।